نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھٹا پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ برائی دے نال جیڑا بندہ آواز برائی دے نال بلند کرتا ہے نا، وہ بھی برائی ہے۔ ہاں اگے اللہ تعالیٰ یاد فرمانے نے جیڑا بندہ مظلوم ہے نا، وہ انہوں پتہ ہے اگر میں نال نہ لگا تو میرے اتنے ظلم ہوئے گا، تو اس بندے نو صرف اجازت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک عمل کی واقف ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ، کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور شدید دلیلیں عنایت فرمائیں، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لی۔ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کی اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں
کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقین ہے انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، اور ان کے ظلم کے باعث اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، لیکن ان میں جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھو نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنے بھی فرماتے نے ایمان لے آنا تے عمل کرنا ایمان کہاں تے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتریا، جو آپ تے پہلا اتریا، نمازاں نو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، قیامت دے دن، یعنی کہ ایس چیز تے یقین رکھنا کہ ایک دن اسی مر جانے اور مرن تی بعد جی اٹھنے، پھر قیامت دے دن اللہ دے ہاں پیش ہو، تے انہاں بندیاں واسطے اللہ تعالیٰ دے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام
रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह ताला पर ना रह जाए। अल्लाह ताला बड़ा गालिब है, बड़ा बाहिकमत है। जो कुछ आपकी तरफ उतारा उसकी बाबत खुद अल्लाह ताला गवाही देता है कि इसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला बतौर गवाह काफ़ी है। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह ताला की राह से औरों को रोका, वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने यानी कि कुफर करना, उन्होंने अपने आप उते जुल्म किया, ते इन्हां लोकां नूं अल्लाह ताला दी ज़ात कदे ही ना बख्शेगी। ते इस तरह दे बंदियां नूं अल्लाह ताला दी ज़ात सीधा रास्ता नहीं दिखाने लगी, बजुज़ जहन्नम की राह के, जिसमें वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे, और ये अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया है, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और अगर तुम काफिर हो गए हो तो अल्लाह ही की है हर वो चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है। अल्लाह ताला दाना है, हिकमत वाला है। ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ, और अल्लाह पर बजुज़ हक के कुछ ना कहो। मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल और इसके कलमा कुन पैदाशुदा है, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया था। इसके पास की रूह है, इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो, और ना कहो कि अल्लाह तीन है। इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह ताला इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है, वो इससे पाक है कि इसकी औलाद हो। इसी के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने वाला। मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई नंगो आर या तकब्बर व इनकार हरगिज़ हो ही नहीं सकता। ना मुकर्रब फरिश्तों को इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर व इनकार करे, अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। बस जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता आमाल किए हैं, इनको पूरा पूरा सवाब अनायत फरमाएगा, और अपने फजल से इन्हें और ज़्यादा देगा। जिन लोगों ने नंगो आर और सरकशी और इनकार किया, इन्हें अलमनाक अजाब देगा, और अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हमायती और इमदाद करने वाला न पाएंगे। ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची। हमने तुम्हारी जानब वाज़े और साफ नूर उतार दिया है। बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और इसे मजबूत पकड़ लिया, इन्हें तो वो अनकरीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा और अपनी तरफ की रास्त दिखा देगा। आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है,
اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے گئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ مثل 2 عورتوں کے، یعنی کہ مرد نو دونا اور عورت نو ادھا لبے دا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اگے سورۃ مائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو کسی ضرب سے مرا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ بھی کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں۔ خبردار، تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین پر ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ ایتھے دیکھو نا، اس آیا مبارکہ وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آخری آیا مبارکہ با اج تواڈے تے اللہ تعالیٰ ذات فرمانی ہے، میں دین نو مکمل کیتا تے اپنیاں ساریاں نعمتاں تواڈے واسطے مکمل کر دتیاں، تے تواڈے واسطے
اسلام والے دین نو پسند کیتا، یعنی کہ دین اسلام اج معذرت نال ساڈے معاشرے وچ اسلام دا تے تذکرہ ہی نہیں، ہاں مسلک دا ضرور ہے۔ اے جس وجہ تی اج اسی راہ بھٹکنے نہ پے، کامیابی ہر انسان دی اللہ تعالیٰ دی ذات نو راضی کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ دی ذات راضی کس طرح ہوئے دی جس وقت اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگنا شروع کر دیا۔ اگر ایس چیز تے اس طرح تھوڑا جا ذہن نہ منے تے اے تھوڑا جا اس چیز تے غور کر لیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آئے، سنی آئے، پیراں فقیراں نوں منن والے آئے، کیا وہ دیوبند آئے، کیا وہ اہل حدیث آئے، کیا وہ اہل تشیع آئے؟ تھوڑا جا اس چیز تے غور کر لو تو ساری گل سمجھ آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی انہوں نے اختیار کیتی ہے۔ کامیابی کے اللہ تعالیٰ دی ذات دی بھی گل مننا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی گل مننے میں کامیابی ہے۔ اس کدے کوشش کریے اعمال نال آمنو ایمان لیاونا، وعملوا الصالحات ایمان لیاونے دی بعد نیک عمل کرنا، سارے صحیح توبہ کر کے اسی اے کام شروع کر دیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے فضل تے کرم نال ساڈے دونوں جہان اللہ تعالیٰ دی ذات سنوار دے گی اگر اسی انہاں گلاں تے عمل کراں دے۔ اگر انہاں تی ہٹا دے جس طرح دی اسی ہن زندگی اپنائی ہے، نماز اسی نہیں جے پڑھتے، روزہ اسی نہیں جے رکھتے، بے ایمانی تے اسی باز نہیں آوندے، جھوٹ اسی رج بولنے ہاں، تے اسی نعوذ باللہ ایتھے میں اس گلے لفظ استعمال کرنا کہ عاشق بھی بننے ہاں۔ یہ عشق کان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتاں میرے تواڈے واسطے رو رو کے گزاریاں کہ یا اللہ میری امت، اور اج امت کے بھی کر دی ہے، اج امت پیسہ بھی بٹاندی ہے۔ کوئی کام کرنا ہے نا پیسے واسطے، تقریر کرنی ہے، دین دی گل دسنی ہے پیسے واسطے، نعت پڑھنی ہے پیسے واسطے، کیسا ویسے حقیقت میں تے اس وجہ دی ساڈی اپنی مشت اناس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے اپنے دین دی صحیح سمجھ بوجھ اور تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے، آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس بار اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبح تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبح ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن اور مسلمان عورتیں جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔
اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کینیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہارے پاس پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس سے اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ دیکھیں نا، اس آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے عدل انصاف، پاویں او انصاف یا عدل تواڈی اپنی ذات واسطے یا تواڈے کسی عزیز و اقارب واسطے ہی الٹ کیوں نہ جائے، لیکن تسی عدل ہی کرنے، انصاف ہی کرنے۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماتے نے اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات یعنی کہ کفر کرنے انکار نو، یعنی کہ جنہ بندیاں نے اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات نو جھٹلایا وہ بندے سیدھے دوزخ وچ جان دے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے،
بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا ہے، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے، جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ نور کہندے نے روشنی، واضح کتاب کلام پاک، ہدایت۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اسلام والے علم نو روشنی اور بغیر اسلام نو انا۔ اگے ویسے سورت الانعام میں آوے دا، اتھے انشاءاللہ اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی۔ تے غالباً آیت 50 نمبر وہ آئی تو بہرحال یہ تصدیق کردیا دے اے صرف تواڈے روشنی، اگر دین والا علم حاصل کران دے تو اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال سانوں روشنی والا علم ہے، اس کے علاوہ اسی اندھیرے وچ جے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہ بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی بات فرما دی ہے نا، اندھیرے وچوں کڈ کے تے روشنی دی طرف لے منا، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یعنی کہ جڑا صحیح رستہ ہے نا، اللہ تعالیٰ دی ذات ادھر ساڈی رہنمائی فرماندے نے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روح زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرماندے نے، عیسائی کہنے نا، وہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ حضرت مریم اللہ تعالیٰ دی ذات دی بیوی، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی ذات دے بیٹے، اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے کہ وہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے بندے و اللہ تعالیٰ دی ذات جے اگر انہوں چاہے مارنا تے دنیا دی کوئی طاقت انہوں بچا سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے پیغمبر، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے، اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، اور تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ باتیں نہ رہ جائیں، اور ہمارے پاس تو کوئی بلائی اور برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبریاں سنانے والا
اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ 6ویں پارے دے 7 رکوع ہو گئے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ساڈے سارے دی اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال سانو بالکل اس رستے تے لے بے جڑا رستہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے یا اپنے نیک بندیاں واسطے پسند کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے اس رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 وآخر علینا الحمدللہ رب العالمین۔